السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ یعنی بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم بن عبد مناف کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو مناسب معلوم ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس میں ہاشم اور ہاشم کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ چنانچہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چور کر اہل مکہ کو کھلائیں۔ چونکہ حشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اسی طرح سے کھلایا۔ نہایت سخی تھے، دسترخوان بہت وسیع تھا، غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے، نہایت حسین و جمیل تھے۔ مزید یہ کہ ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے لیے قافلہ روانہ ہوا کرے، موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا، بیابانوں، خشک ریگستانوں اور بر و بحر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا، اور موسم گرما میں شام، غزہ اور انقرہ جو کہ اس وقت قیصر روم کا پایہ تخت تھا وہاں تک پہنچتا۔ قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نذرانہ بھی پیش کرتا تھا۔ اسی طرح جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام حجاج کرام کو گوشت، روٹی، ستو اور کھجوریں یہ سب چیزیں کھلایا کرتے تھے اور زمزم کا پانی پلاتے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی اسی طرح کے کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے۔ ایک مرتبہ ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور وہاں کے مقامی ایک قبیلے بنی النجار میں سلمہ بنت عمر نام کی ایک خاتون سے نکاح کیا۔ ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینہ منورہ میں قیام کیا، پھر اس کے بعد ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ غزہ پہنچ کر ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بہرحال سلمہ بنت عمر سے ہاشم کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب ہیں۔ عبد المطلب کے لغوی معنی مطلب کا غلام کے ہیں۔ ہاشم کے انتقال کے بعد عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے میں ہی مقیم رہی۔ جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ عبد المطلب کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے یتیمی ٹپکتی تھی۔ لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بھتیجا اب ایسے میلے کپڑوں میں کیوں ہے، اس لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب نے مکہ پہنچ کر بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بہرحال روایت میں آتا ہے کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ قوی، بردبار اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کی سخاوت اپنے والد ہاشم سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السماء کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور پر فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت عبد المطلب ہی نے کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔